السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین مکرم، آج کی ویڈیو میں ہم بلا تمہید اولیاء اللہ کی صفات میں سے ایک بہت بڑی صفت کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور یہ وہی صفت ہے جس کی وجہ سے حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ مرتبہ ولایت پر فائز ہوئے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ ایک صاحب سے ایک دفعہ کسی نے پوچھا کہ آپ نے کبھی کسی ولی اللہ کو دیکھا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں، ابھی 2 دن پہلے ہی لاہور اسٹیشن پر دیکھا ہے۔ ہماری گاڑی جیسے ہی رکی تو قلیوں نے دھاوا بول دیا اور ہر کسی کا سامان اٹھانے اور اٹھا کر بھاگنے لگے، لیکن میں نے ایک قلی کو دیکھا کہ وہ اطمینان سے نماز میں مشغول ہے۔ جب اس نے سلام پھیرا تو میں نے اسے سامان اٹھانے کو کہا۔ اس نے سامان اٹھایا اور میری مطلوبہ جگہ پر پہنچا دیا۔ میں نے اسے 200 روپے کرایہ ادا کر دیا۔ اس نے 100 روپے اپنے پاس رکھے اور باقی 100 مجھے واپس کر دیے۔ میں نے اس سے عرض کی کہ 200 روپیہ پورا رکھ لو، لیکن اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، نہیں صاحب، میری مزدوری 100 روپے ہی بنتی ہے۔ آپ یقین کریں، ہم سب ولی اللہ بننے اور اللہ کے ولیوں کو ڈھونڈنے میں در بدر ذلیل و خوار ہوتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں مشکل ترین ریاضتوں، مشقتوں اور مراقبوں سے گزرنا پڑے گا، ساری رات نوافل میں گزارنی پڑے گی، یا شاید گلے میں تسبیح ڈال کر میلے کچیلے کپڑے پہن کر اللہ ہو کی صدائیں لگانا پڑیں گی، تب ہم ولی اللہ کے درجے پر پہنچ جائیں گے۔ آپ کمال ملاحظہ کریں، ہماری آدھی سے زیادہ قوم بھی اس کو ہی پہنچا ہوا سمجھتی ہے، جو ان نارمل حرکتیں کرتا نظر آئے گا، جو رومال میں سے کبوتر نکال دے یا عاشق کو آپ کے قدموں میں ڈال دے۔ اللہ کا دوست بننے کے لیے تو اپنی انا کو مارنا پڑتا ہے، قربانی، ایثار اور انفاق کو اپنی ذات کا حصہ بنانا پڑتا ہے۔ ایک شخص کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے اپنے ابا جی سے پوچھا کہ عشق مجازی اور عشق حقیقی میں کیا فرق ہے؟ انہوں نے کچھ دیر سوچا اور کہنے لگے، بیٹا، کسی ایک کے آگے اپنی انا کو مارنا عشق مجازی ہے، اور ساری دنیا کے سامنے اپنی انا کو مار لینا عشق حقیقی ہے۔ جنید بغدادی رحمہ اللہ اپنے وقت کے نامی گرامی شاہی پہلوان تھے۔ ان کے مقابلے میں ایک دفعہ انتہائی کمزور، نحیف اور لاغر شخص آ گیا۔ میدان تماشائیوں سے بھرا ہوا تھا۔ بادشاہ اپنے پورے درباریوں کے ساتھ جنید بغدادی کا مقابلہ دیکھنے آ چکا تھا۔ مقابلہ شروع ہونے سے پہلے وہ کمزور آدمی جنید بغدادی کے قریب آیا اور کہا، دیکھو جنید، کچھ دنوں بعد میری بیٹی کی شادی ہے، میں انتہائی غریب اور مجبور ہوں۔ اگر تم ہار گئے تو بادشاہ مجھے انعام و اکرام سے نوازے گا، لیکن اگر میں ہار گیا تو اپنی بیٹی کی شادی کا بندوبست کرنا میرے لیے مشکل ہو جائے گا۔ مقابلہ ہوا اور جنید بغدادی ہار گئے۔ بادشاہ کو اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ اس نے دوبارہ اور پھر سے 12 مقابلہ کروایا اور تینوں دفعہ ہار جنید بغدادی کے حصے میں آئی۔ بادشاہ نے سخت غصے میں حکم دیا، جنید کو میدان سے باہر جانے والے دروازے پر بٹھا دیا گیا اور تمام تماشائیوں کو حکم دیا گیا کہ جو جائے گا جنید پر تھوکتا ہوا جائے گا۔ جنید بغدادی رحمہ اللہ کی اناق خاک میں مل گئی، لیکن ان کی ولایت کا فیصلہ قیامت تک کے لیے آسمانوں پر سنا دیا گیا۔ ولی تو وہ ہوتا ہے جو لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کر دے، جو کسی کو جینے کی امنگ دے دے، چہرے پر خوشیاں بکھیر دے۔ جب کبھی بحث کا موقع آئے تو اپنی دلیل اور حجت روک کر سامنے والے کے دل کو ٹوٹنے سے بچا لے، اس سے بڑا ابدال بھلا کون ہوگا؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے فرمایا، معاذ، تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں جو بغیر حساب کتاب کے تمہیں جنت میں داخل کروا دے گا؟ معاذ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، ضرور یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا، معاذ، مشقت کا کام ہے، کرو گے؟ انہوں نے عرض کیا، ضرور کروں گا یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاذ، مسلسل کرنے کا کام ہے، کرو گے؟ معاذ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا، اے معاذ، اپنے دل کو ہر ایک کے لیے شیشے کی طرح صاف اور شفاف رکھنا، بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔
معروف کرخی رحمہ اللہ نے فرمایا، جس کا ظاہر اس کے باطن سے اچھا ہے وہ مکار ہے، اور جس کا باطن اس کے ظاہر سے اچھا ہے وہ ولی ہے۔ ولایت شخصیت نہیں، کردار میں نظر آتی ہے۔ ابراہیم بن ادھم رحمہ اللہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور چند دن رہنے کی اجازت مانگی۔ آپ نے دے دی۔ وہ کچھ دن ساتھ رہا اور انتہائی مایوس انداز میں واپس جانے لگا۔ ابراہیم بن ادھم رحمہ اللہ نے پوچھا، کیا ہوا برخوردار، کیوں آئے تھے اور واپس کیوں جا رہے ہو؟ اس نے کہا، حضرت آپ کا بڑا چرچا سنا تھا، اس لیے آیا تھا کہ دیکھوں کہ آپ کے پاس کون سی کشف و کرامات ہیں۔ اتنا بول کر وہ نوجوان خاموش ہو گیا۔ ابراہیم بن ادھم رحمہ اللہ نے پوچھا، پھر کیا دیکھا؟ کہنے لگا، میں تو سخت مایوس ہو گیا، میں نے تو کوئی کشف اور کرامت وقوع پذیر ہوتے نہیں دیکھی۔ ابراہیم بن ادھم رحمہ اللہ نے پوچھا، نوجوان، یہ بتاؤ اس دوران تم نے میرا کوئی عمل خلاف شریعت دیکھا یا کوئی کام اللہ اور اس کے رسول کے خلاف دیکھا ہو؟ اس نے فوراً جواب دیا، نہیں، ایسا تو کچھ واقع نہیں ہوا۔ ابراہیم بن ادھم رحمہ اللہ مسکرائے، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بولے، بیٹے، میرے پاس اس سے بڑا کشف اور اس سے بڑی کرامت کوئی اور نہیں ہے۔ جو شخص فرائض کی پابندی کرتا ہو، کبائر سے اجتناب کرتا ہو، لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرتا ہو، آپ مان لیں کہ اس سے بڑا ولی کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے ولی کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ صاحب حال ہوتا ہے، نہ ماضی پر افسوس کرتا ہے اور نہ مستقبل سے خوف زدہ ہوتا ہے، اپنے حال پر خوش اور شکر گزار رہتا ہے۔ جو اپنے سارے غموں کو ایک غم یعنی آخرت کا غم بنا کر دنیا کے غموں سے آزاد ہو جائے، وہی وقت کا ولی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے ولیوں کی سچی محبت نصیب فرمائے اور ہمیں اولیاء اللہ کی صفات اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔